ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 14 جولائی 2024 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 105 میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 11 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ پچھلی دفعہ میں نے کافی ڈیٹیل گفتگو کی تھی اور ٹاپک کی کنکلوژن ہوئی تھی کہ اس بات کے اوپر آیت نمبر 10 میں کہ جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان سے پہلے لوگوں نے بھی انبیاء کا مذاق اڑایا اور پھر انہی خبروں نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کا عذاب استحصال آ گیا۔ اب وہی ٹاپک آگے چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے فرماؤ کہ زمین میں سیر کر کے دیکھو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور پھر دیکھو کہ یہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، یعنی اگلے انبیاء کی جو قومیں ہلاک کی گئی ان کے کھنڈرات سے انبیاء کی جو گزرو اور وہاں سے عبرت حاصل کرو۔ چونکہ عرب کے لوگ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے، وہ ان جگہوں سے گزرتے تھے جہاں پر اگلی امتوں کی برباد بستیاں کھنڈروں کی شکل میں موجود تھی۔ یہی وہ آیت کا ٹکڑا ہے کہ قرآن میں کئی جگہ یہ ٹاپک آیا ہے۔ اکثر جو لوگ سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی قرآن میں حکم ہے سیروا فی الارض۔ او بھائی آگے بھی پڑھو۔ سیروا فی الارض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے آپ مرد اور عورت بیہودہ اختلاط کرنا ہے یا الڑ بازی کرنی ہے، بلکہ یہ ہے کہ عبرت حاصل کرنی ہے۔ تو آپ سیروا فی الارض ضرور کریں، اللہ کے قدرت کے جو نظارے ہیں وہ ضرور دیکھیں، کھنڈرات کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ آپ سے پہلے یہ لوگ دنیا میں آباد تھے، آج ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے، کھنڈرات ہے، قبروں تک کے آثار موجود نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں ایسے کھنڈرات موجود ہے۔ ہمارے یہاں آپ جھیلم میں دیکھیں تو اسلام یہ کہتا ہے آپ کی ہر چیز آخرت اورینٹڈ ہونی چاہیے، یعنی آپ نظر سے بھی کوئی منظر دیکھتے ہیں تو اس سے آپ اللہ کی طرف جائیں۔ پہاڑ دیکھتے ہیں، درخت دیکھتے ہیں، خوبصورت منظر دیکھتے ہیں تو کریشن کو دیکھ کر کریٹر تک پہنچے، اور اسی طریقے سے جو کھنڈرات ہے اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرے کہ موت وہ اٹل حقیقت ہے
جس سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا۔ بڑی بڑی قومیں ہیں جو اپنے زمانے میں بڑی تمردان کی ایمان کی تھی۔ پیرامڈس جو ہے غزہ کے مصر میں، اہرام مصر دیکھ لے، آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، ان کے کھنڈرات موجود ہے۔ تو اے نبی ان سے فرماؤ زمین میں گھومو پھرو، پھر دیکھو کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا۔ کلی مما فی السماواتی والارض، اے نبی ان سے فرمائیں پوچھے کہ انداز میں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا ہے؟ اللہ، پھر خود ہی ان سے فرمائے کہ سب کا مالک اللہ ہے۔ کتبا اعلی نفسہ رحم، ان سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ رحم کی روش اختیار کرے گا، ہر حال میں رحم کرے گا، یعنی رحم والا جو ایلیمنٹ ہے وہ غالب ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبرت لکھ لی تھی کہ میری عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے، یعنی ڈومینیٹ پہلو اللہ تعالیٰ کا رحمت والا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ڈھیل بھی دیتا ہے، اسی وجہ سے اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ سورۃ الفرقان میں آیا ہے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 70۔ تو یہ اس کی رحمت والا ایلیمنٹ اس کا غالب ہے۔ لیکن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو صوفیہ کے زیر اثر آپ کو بتایا گیا رحمت کا کانسیپٹ، وہ بالکل غلط ہے۔ اس رحمت کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ کام ڈال کے رکھو، ایک رحمت کا چھیٹا آئے گا اور سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ اس طرح کی رحمت قرآن اور حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ جو ڈھیل دیتا ہے یہ اس کی رحمت ہے، فوراً گفٹ نہیں کرتا، یہ اس کی رحمت ہے۔ دیکھ لے خالد ابن ولید نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 19 سال کے بعد مسلمان ہوئے، تو 19 سال میں مر بھی سکتے تھے نا، ڈھیل ملی۔ آج ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے لیے دل میں اچھے جذبات رکھتے ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت تھی کہ ایگزیکیوشن فوراً نہیں اللہ نے کیا۔ 13 سالہ مکی دور میں دھمکیاں، اینڈ رزلٹ کا کیا ہوا؟ فتح مکہ، پھر لوگ مسلمان ہو گئے۔ عذاب استحصال اس طرح کا نہیں آیا، ٹھیک ہے، غزوہ بدر میں آیا، احد میں، خندق میں آیا، لیکن جو بڑی فائنل قسط آنی تھی وہ تو ٹل گئی۔ یہ اللہ کی رحمت کا غلبہ ہوا۔ بلکہ سورہ الممتحنہ میں پارہ نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ کے اندر کنڈیمٹ کیا ہے کافروں کے ساتھ دوستی کو۔ اس وقت مسلمانوں نے ان سے دوستیاں بھی گاٹ رکھی تھی۔ بعض نے کمزوریاں ایمان کی وجہ سے کہ کل کو کوئی برا وقت آیا تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے، اسی کانٹیکس میں وہ ابن ابی بلتا جو بدری صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخبری بھی کر دی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی کو پیچھے بھیجا، انہوں نے جا کے خط ریٹریم کیا اور اس عورت سے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کا گلا کاٹ دو، فرمایا چھوڑ دو، اللہ نے بدری اصحاب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دیا ہے۔ وہاں پہ سورہ ممتحنہ کی آیت نازل ہوئی تھی، چاہے کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے کوئی آگے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیت ابن ابی بلتا کے کانٹیکٹ میں نازل ہوئی اور اس میں اللہ نے ایک چھوٹی سی بات کر دی تھی، اللہ جتنا حوصلہ کسی میں نہیں ہو سکتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے بڑھ کر صبر کرنے والا اللہ ہے۔ لوگ اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں، پھر بھی ان کو کھانا بھی کھلاتا ہے، درگزر کی روش اختیار کرتا ہے۔ الٹیمیٹلی کئی لوگ ایمان بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ سورہ ممتحنہ میں سٹارٹ ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی عدوکم اولیاء، مت دوست بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ اتلقون الیہم
مودہ، تم تو ان سے بڑا ملاقات کرتے ہو نا محبت کے ساتھ، جبکہ انہوں نے کفر کیا ہے حق آ جانے کے بعد، اور انہوں نے تمہیں اور رسول اللہ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آج بھی ان کا موقع لگے یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اسی کانٹیکس میں یہ بات کر دی جس میں اشارہ موجود ہے آیت نمبر 7 میں۔ اتنی کلاس لینے کے بعد اللہ نے کہا عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً، ہو سکتا ہے کہ ان قریب ایسا وقت آئے کہ جو تمہارے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے دل میں ایک جگہ اکٹھا تم کو جمع کر دے، محبت پیدا کر دے۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں یہ چیز چھپی ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان قریب کوئی ایسا وقت آئے کہ جو تمہارے پکے دشمن ہے یہ تمہارے جگری یار بن جائے، اور وہ ہو گیا۔ اب دیکھ لے جب یرموک ہوئی ہے تو وہاں پر وہ اصحاب بھی تھے جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے ہیں، اور لیڈرشپ میں خالد ابن ولید اور ابو عبیدہ ابن جارح ہے، اور وہاں بیٹھ کے وہ پھر گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ رومن امپائر کے لوگ تو ہمیں کمینوں کی طرح خیال کرتے تھے۔ اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی، آج ہمارے تلواروں کی آوازوں سے ان کی جو در و دیوار کانپ رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، اور ڈر پھر ان کا اللہ نے ٹھیک کر دیا، ان سے ان کی امپائر چھین لی گئی، اور پھر وہ اپنے زمانے کفر کو یاد کرتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ جن سے ہم اتنی دشمنیاں کرتے تھے مکے سے نکالنے پر مجبور کیا، ان سے ہم نے احد لڑی، بدر لڑی، خندق لڑی، آخری درجے تک کوشش کی، فتح مکہ کے موقع پر بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان سے لڑائی ہو، اپنے ابواجدار کے بدلے اتارے، لیکن آج انہی لوگوں کی امامت میں ہم انہی کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ قرآن میں موجود تھا۔ فتح مکہ کے بعد ایک ایک کر کے سارے مسلمان ہو گئے۔ سیدنا عمر اپنے ان ساتھیوں کو آ کے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے حضرت عمر کو تکلیفیں دی تھی ایمان قبول کرنے کے بعد۔ باقی اصحاب کو آج وہ لوگ سب کے سب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی۔ تو سیدنا عمر نے رونا شروع کر دیا، تو لوگوں نے کہا یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ انہوں نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز اپنے کامل ایپیکس کو پہنچ جاتی ہے اس کے بعد اس میں زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آخری ایپیکس تھا جو انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے خاندان کے لوگ جو ہماری جان کے دشمن تھے آج انہوں نے ہمارا دین قبول کر لیا ہے، اس سے آگے تو انہیں کچھ نہیں چاہیے تھا نا۔ تو ہر چیز اپنی تکمیل کے بعد پھر نقصان کی طرف جاتی ہے، یہ اللہ کا رول ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپا، پھر مر جاتا ہے۔ قوموں کو عروج آتا ہے، پھر زوال۔ رومنس کی امپائر کتنا عرصہ تک رہی، زوال ہو گئی۔ پرشین امپائر میں 1000 سال سے وہ آتش کدا چل رہا تھا، مسلسل اس کو بجھنے نہیں دیا۔ وہ آگ کی پرستش کرتے تھے۔ مسلمانوں نے جا کے 1000 سالہ وہ آتش کدا جہاں پہ شرک ہو رہا تھا ختم کر دیا۔ آج دوبارہ پرشین امپائر ہی نہیں ہے، سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی 600 سال تک رہی، ختم ہو گئی۔ ہر عروج کو زوال ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا مجھے یہ چیز رلا رہی ہے کہ اب یہ چیز اپنے نقصان کی طرف جائے گی، اور نقصان ہو گیا نا جی، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا نقصان تو یہی تھا کہ اب کسی ایک شخصیت پہ لوگ اس طرح جمع نہیں ہو سکتے، اپنے اجتہاد سے کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد تو فوراً لوگ کوئی دوسری بات کرتے ہی نہیں تھے،
عرب کے بدو، جنگجو، ضدی، ہٹ درم قسم کے لوگ جو پانی پینے پلانے کے اوپر تین تین نسلوں تک جنگیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام ایک موزانہ شخصیت، ان میں آپ ایک دفعہ ایک بات کرتے تھے، دوسری کوئی بات ہی نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ جنگ جمال، صفین، نیروان تو نہیں ہونی تھی نا اگر اللہ کے نبی اس وقت دنیا میں موجود ہوتے۔ امیجن کریں لیڈرشپ کسی کی جرت نہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب صحابہ اکرام میں اختلاف پیدا ہوا، انصار اور مہاجرین کی ایک لڑائی کے چکر میں تلواریں نکل آئی۔ نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھے، بس صرف اتنی اناؤنسمنٹ کی کہ یہ جہالیت کی رسومات بند کرو، بس اتنا بات کرنی تھی۔ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ لوگ تو کسی کی سنتے نہیں تھے، ایسا ان کے اوپر غصے کا غلبہ ہوتا تھا۔ اس وقت تو یہ لیڈرشپ تھی نبی علیہ السلام کی۔ بہرحال پھر اللہ نے انہیں اکٹھا کر دیا۔ بعد میں وہ جو رحمت کی ذکر آیا ہے، کتبہ اعلی نفسی ہر رحمہ لا یجمع انہم الی یوم القیامتی لا ریب فیہ، ہم ضرور تمہیں جمع کریں گے قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسکم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے۔ فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جو جان بوجھ کر گمراہی کی روش اختیار کیے ہوئے ہے، یہ کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ جس کو کہا جاتا ہے نا، جو سویا ہوا ہے وہ تو جاگ سکتا ہے، جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے وہ کبھی بھی نہیں جگے گا۔ لیکن یہ فتوے اس وقت آ رہے ہیں جب 13 سالہ مکی دور میں دعوت ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود بھی ڈھیٹ پن کی امتحان ہے ان لوگوں کی، تو اللہ نے فرمایا اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لیکن پھر اللہ کی رحمت ہوئی کہ کچھ لوگ پھر بھی کچھ بچ گئے، وہ بعد میں ایمان لے بھی آئے، لیکن بعض کفر کی موت مر گئے۔ وَلْهُ مَا سَكْنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کا ہے جو کچھ دن میں بس رہا ہے، جو کچھ رات میں۔ دن کے وقت جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کا مالک بھی اللہ۔ رات کے وقت بھی جتنی مخلوقات آپ کو نظر آتی ہے، چاہے وہ حشرت الارض ہو چاہے وہ ایسے پرندے ہو رات کے وقت اڑتے ہیں جیسے الو ہو گیا، چمگادڑ، دن کو بھی نظر آنے والی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ رات کی بھی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ یہ مخلوقات بنا کے اس نے چھوڑ نہیں دی ہے، ہر مخلوق کا علم بھی ہے اور ہر مخلوق کی سنتا بھی ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، اے نبی تم فرماؤ کہ کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پشت پناہ مان لوں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو سب کو کھلاتا ہے اور خود کچھ نہیں کھاتا، سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ سر اگر یہ کوالٹی کسی میں ہے نا تو وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے آپ کا۔ ہاں، وہ تو سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ ایسوں کو اپنے نقصان اور نفع کا مالک سمجھتے ہو، اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے، یعنی نہ تو ان کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ آپ ان کو بندہ سمجھتے ہوئے ان سے مدد مانگ سکتے، کیونکہ وہ آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو خود محتاج ہے روٹی کے جو اللہ انہیں کھلاتا ہے۔ میرے بھائی، اگر عیسیٰ ابن مریم اور سیدہ مریم روٹی کھانے کے محتاج ہے تو بابے دی شہی کوئی نہیں ہے۔ اسلام بچانا ہے تو بابے سارے ختم کرو۔ علمی طور پہ قل انی ہی امرت
ان اکونا اولا من اسلم، اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود میرا رب کے طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے سر تسلیم حمد کروں گا۔ لو جی، پیر فقیر بزرگان دین کے بارے میں جنہوں نے کہتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی، یعنی جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی، نماز ذکر اذکار عبادت تو اسی لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تک بندہ پہنچے، اور جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں ان کو تو اب ان چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ان سے ذرا پوچھے کہ رسول اللہ تک نہیں پہنچے ہوئے تھے؟ جو اس کائنات میں وسیلہ ہے مخلوق اور خالق کے درمیان، ہدایت کا ان سے زیادہ کون اللہ تک پہنچا ہوا ہے؟ اور ان کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ اے نبی تم نے خود اپنی زبان سے یہ کہنا ہے، انی امرت، مجھے حکم دیا ہے میرے رب نے، ان اقولا اولا من اسلم، کہ سب سے پہلے میں مسلم ہو جاؤں، میں سر تسلیم حمد کروں، ولا تکونن من المشرکین، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ دیکھنا مشرکین میں شامل نہ ہونا، یعنی سب سے پہلے توحید کا عالم بردار ہوں، سب سے پہلے میں اللہ کے تابع فرمان ہوں، سب سے پہلے میں خدا کا مطیع ہوں، باقیوں کو تو میں بعد میں دعوت دوں گا، پہلے تو میں سر تسلیم حمد کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، جب اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے میں نے شریعت کی پابندی کرنی ہے، میں نے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، میں نے اللہ کے ایک ایک حکم پر کی پیروی کرنی ہے، تو بابے دی تو شئی کوئی نہیں، کوئی شئی نہیں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آ گئی ہے جی وہ آیت، سورۃ الانعام میں ہے، سورہ یونس میں ہے، سورہ الزمر میں ہے، 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے۔ اے نبی تم فرماؤ کہ بے شک میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ اچھا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام مذاق کے طور پہ باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے، یعنی جو ایٹیٹیوڈ ہے یہاں پہ لوگوں کا ایسا نہیں ہے عاجزی کے طور پہ ہے، بس ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ بابے تو اپنی عبادت کرواتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں آپ ہمارے مرید ہو جائے ہم جنت میں لے جائیں گے۔ ادھر تو میرے بھائی یہاں سنگولر کے سیغے میں کہ اے نبی تم فرماؤ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان بنوں، میں شرک نہ کروں، میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ کے نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب قیامت کے دن کا بڑا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ اندازہ کرے، میرا خیال ہے دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی مثال دی جا سکتی ہے تو یہی تھی نا، یعنی اللہ کی مخلوقات میں کوئی رسول اللہ سے بڑھ کر ہے کہ ہم جس کی مثال پیش کریں، اور ان کو یہ یقین آئے کہ بابے دی شئی کوئی نہیں، رسول اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، تو باقی لوگ کس کھاتے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسی لیے دیکھ لے یہ سورۃ الانعام جو ہے نا، وہ ایک ننگی تلوار ہے توحید کے اوپر۔ مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے ہمسائے تھے، وہ قادیانی تھے، اس وقت بھی خیر ہم تھے بریلویوں سے بڑا کانفیڈنٹ کون ہوگا؟ عشق رسول کے علمدار ٹھیکیدار۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہم FSC کے اسٹوڈنٹ تھے نا، تو کبھی ان سے گفتگو ہونی ختم نبوت کے حوالے سے، یا اس طرح وہ کہتے تھے بیٹا اس بات کو آپ چھوڑ دیں، آپ لوگ تو مشرک ہیں، اللہ کا تعارف نہیں آپ لوگوں کو، رسول اللہ تک تو بعد میں بات ہوگی۔ اچھا، جب میں نے کئی سالوں کے بعد 2008 میں جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورۃ الانعام میں نے پڑھی تو میرے کانوں سے دھواں نکل گیا،
یہ تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے. آج جو آیتیں آئے گی اس کا ترجمہ آپ پبلک میں بیان ہی نہیں کر سکتے، کاٹ کے رکھ دیا ہے. تو اس وقت مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا تھا بیٹا سورۃ الانعام کبھی آپ نے ترجمے سے پڑھنی ہے، پھر بتانا ہے کہ آپ لوگ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. تو پھر بعد میں مجھے یہ باتیں یاد آئی. میں نے کہا دیکھے مسلمانوں پستی کا یہ لیول ہے کہ قادیانی بھی انہیں کچھ نہیں سمجھتے، باقی تو صحیح کوئی نہیں ہے. پھر میں یصرف عنہ یوم اذن فقد راہیمہ، جو اس دن عذاب سے بچا لیا گیا تو یقیناً اسی پر اللہ نے رحم کیا. وذالک الفوز المبین، اور یہی ہے کھلی کامیابی. اللہم جعلنا منہم آمین. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے اندر تو اس تکلیف کو کوئی نہیں چھڑا سکتا سوائے اس اللہ کے. عبد القادر جیلانی یا بابے نہیں، جب اللہ پکڑ لے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی بابا سوائے اس کے. اور ظاہر تکلیف دور کرنا یہ اللہ کی کوالٹی ہے، یہ اس کے ساتھ خاص ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 62، جس طرح تاش کی لینگویج میں کہتے ہیں نا اکا، وہ ہے وہ آیت. ہم جب کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم بزرگوں سے بھی جو مانگتے ہیں وہ اللہ سے ہی لے کے دیتے ہیں. آپ امی سے روٹی کیوں مانگتے ہیں؟ تو کیا یہ شرک ہے؟ اس کا ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ میرے بھائیو یہ تو اسباب ہے، ان کا قرآن میں حکم ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. وہ کہتے ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں جو بزرگان دین ہے وہ بھی اللہ سے ہی لے کے دے رہے ہوتے ہیں، پیچھے اللہ ہی ہوتا ہے. اللہ کو بھی پیچھے کر دو. جو مسلمان اللہ رسول کو پیچھے کر دے اور بابا اور بزرگ کو آگے لے آئے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں بارش اللہ برساتا ہے لیکن ڈیوٹی فرشتوں کی ہے، لیکن ہم مانگتے کس سے ہے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہے. وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں یہ تو آیا کہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، یہ تو نہیں آیا ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے. اندازہ کرے تو ہم نے کہا یہ بھی آیا ہوا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62، توحید کی فیلڈ میں اکا. میں یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف اس سے دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کے کا زمین پر. یعنی جب تمہارے بواجدار مرتے ہیں تو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد سب ایک ایک کر کے مر رہے ہیں، اللہ جو ہے وہ زندہ ہے، ایک ایک کر کے وہ آنے والی نسلوں کو زمین کا مالک بناتا جاتا ہے. اصل مالک کون ہے؟ اللہ. الہ ما اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن نصیحت بہت کم ہی حاصل کرتے ہیں. کون سی کوالٹی؟ تکلیف اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سننا، یہ اللہ کی کوالٹی ہے. تو یہاں پہ بھی آیا ہے کہ اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے ساتھ تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کر لے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا یہی آیت سورہ یونس میں آئے گی، وہاں پر پھر آگے ساتھ آتا ہے
وَإِيَّمْ سِسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا اگر وہ ارادہ کر لے. یعنی اگر اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے تو پھر کوئی کسی کو کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتا. اسی کو نبی علیہ السلام نے ٹرانسلیٹ کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں. حدیث ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتائیں جو اللہ کے نبی سے آپ نے خود سنا ہو. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منکل جد، کہ اے اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی نہیں عطا کر سکتا، اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا منصب اور عہدہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر، غالب ہے، یعنی اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے نبی ان سے فرماؤ بتاؤ سب سے بڑی شہادت کون سی ہو سکتی ہے. قُلِ اللَّهُ، تم فرماؤ اللہ کی شہادت. شہیدٌ بینی و بینکم، وہ گواہ ہے تمہارے اور میرے درمیان، یعنی مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے. تم اگر میری بات نہیں مان رہے ہو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنا پیغام جو مجھے اللہ نے سپرد کیا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا. وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِہ وَمَن بَلَغَ، اور یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے قرآن اسی لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے. یہ وہی آیت ہے جو ہم نے سینکڑوں دفعہ یہاں تلاوت کی ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19. اچھا مجھے بتائیں، اللہ کے نبی جس کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو آخرت کا ڈر سنایا ہے، اللہ کی طرف مائل کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بیسٹ سلیبس تو کوئی نہیں ہو سکتا، رسول اللہ سے بڑا ٹیچر تو کوئی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن سے بہتر سلیبس ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ بابوں نے اپنی کتابیں لکھ کے امت کو کیوں تھمائی ہوئی ہے؟ ان سے ذرا پوچھے. فضائل اعمال، فضائل سنت، 14 ستارے یہ کیوں حوالے کیے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن میں کوئی نقص تھا اور حکم یہ ہو رہا ہے کہ اے نبی تمہیں بھی اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنی ہے اور جس تک بھی پہنچ جائے قرآن پہنچا. لیکن آپ دیکھیں خدمت کی ان لوگوں نے 1000 سال سے اسلام یہاں آیا ہوا ہے، کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا. یہ تو پچھلے 100-150 سال میں ترجمے ہوئے ہیں. بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے. پہلے ان سے پوچھے آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ یہاں کی لوکل لینگویج تھی فارسی، پھر اردو بن گئی. قرآن فارسی میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کیا؟ شاہ ولی اللہ دہلوی نے پہلی دفعہ کیا، 5 سال تک چھپتے رہے. لوگوں نے فتوے جاری کر دیے کہ قرآن عربی میں تھا، اس نے تحریف کر کے فارسی میں کر دیا. کیوں؟ شاہ ولی اللہ دہلوی نے آبزرو کیا، انہوں نے کہ بھائی اس قوم کو تو کوئی حال نہیں ہے، قرآن تو نہ انہوں نے عربی سیکھنی ہے نہ انہوں نے قرآن پہ چلنا ہے، تو بہتر ہے قرآن کو نیٹیو لینگویج میں کر دیا جائے. جس طرح ہم نے یوٹیوب کو اختیار کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ مدرسوں میں انہوں نے کوئی دین نہیں سکھانا ہے، نہ انہوں نے لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے.
تو یہ موڈ الٹیمیٹلی ہمارے پاس موجود ہے، ہم لوگوں تک بات پہنچائیں. جب تک ایک ہوا ترجمہ دوسرے نے کہا میں بھی کرتا ہوں. شاول اللہ دہلوی کے بیٹے نے اردو میں ترجمہ کر دیا، پھر دیوبندی اس ترجموں کو آگے لے کے چلے تو بریلویوں کو فکر پڑ گئی، انہوں نے اپنا ترجمہ کر دیا. پھر شیعہ نے انہوں نے زدم زدہ کیا ہے. ان کا اسلام کے ساتھ 0% انٹرسٹ تھا. ورنہ مجھے بتائے کہ جن بابوں کے نام یہ وضو کے ساتھ لیتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں ترجمے کیے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ ان سے زیادہ سمجھدار تھے. ان کو پتہ تھا کہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور دیکھ لے ہو گئی ہے. انہوں نے اپنے ترجمے تفصیل کر کے اپنے طرف سے کوشش کی کہ قرآن کے فتنے کو، آزمائش جس کو یہ فتنہ سمجھتے ہیں، دبایا جائے، لیکن الٹا گلے پڑ گیا. کیا کرتے؟ اور آج ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. حدیث کے ترجمے بھی ہو رہے ہیں. وہ ایک دیوبندی نے کتاب لکھی ہے مناقب ابی حنیفہ، اس کے بغل میں لکھا ہے دور حدیث کی کتابوں نے زندگیات کا دروازہ کھول دیا ہے. پہلے ہم لوگوں کے مسئلہ بتاتے تھے، لوگ سن لیتے تھے. اب جب مسئلہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں دکھاؤ کدھر لکھا ہے. یہ پوچھنا ہے لوگوں نے، شکر کرو یہ پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ترجمے لکھا ہے. انہیں پتہ تھا کام ڈل جانا ہے، اور کام ڈل گیا. یہ اسلام کی خدمت ہے جی. کسی نے بخاری کا ترجمہ نہیں کیا، انہوں نے کیوں کرنا ہے جی؟ انہوں نے اپنی شاعری اور کتابیں لکھی آپ کے حوالے سے کہ تاکہ آپ قرآن اور حدیث سے دور رہے. اللہ کا شکر ہے آج مبارک دور ہے، ہمیں ترجمہ کر کے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں پڑھو اپنے اپنے ترجمے اور بتاؤ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اس کا ترجمہ کوئی بھی پڑھ لے اپنے مغب فکر کا، کوئی شیعہ یا شیعہ ہے، سنی ہے، اور بتا کہ یہ کیا توحید لکھی ہوئی ہے. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو قرآن اسی لیے وحی ہوا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں درس سناؤں، تبلیغ اس کے ذریعے کروں، اور جس تک بھی پہنچ جائے یعنی وہ بھی اسی کے ذریعے آگے تبلیغ کرے گا. اِنَّکُمْ لَا تَشْهَدُونَ أَنَّمَا اللہ آلِہَةً اخرى، کیا تم اس بات کے اوپر گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قُل لا اشہد، اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اس طرح کی کوئی گواہی نہیں دیتا. قُل انما هو الہ واحد، اے نبی تم فرماؤ کہ وہ تو نہیں ہے مگر اکیلا یکتا الہ معبود. وَإِنَّنِي بَرِیءٌ مِّمَّا تُشْرِکُونَ، اور میں اعلان برات کرتا ہوں ہر اس ہستی سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. میرے بھائی میٹھی میٹھی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی. قرآن تو صرف کڑوی بات کرتا ہے، صرف توحید نہیں بیان کرتا، جو توحید کے مقابلے پہ طاغوت ہے اس کی نفی بھی کرتا ہے. یہاں سے آگے ہمارا اختلاف شروع ہو جاتا ہے. ہمارے وائزین تبلیغ کا صرف ایک رخ بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، عقائد کی کوئی اصلاح نہیں ہوتی، کیونکہ نگیٹو پہلو تو بتاتے ہی نہیں ہیں. ڈر کے مارے جب تک آپ نگیٹو پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، پازیٹیو کی قدر لوگوں کے دلوں میں نہیں آئے گی. عربی میں کہا جاتا ہے چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اندھیرا نہ ہو تو اجالے کی قدر نہیں آتی، پیاس نہ ہو تو ٹھنڈے پانی کی قدر نہیں آتی. اسی طریقے سے جب تک آپ بابوں کی پھیلی ہوئی گمراہی کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے تب تک لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ توحید میں کس لیول کا رکھنا اس امت میں ڈال دیا گیا ہے. اور یہ کتاب بھی صرف اسی لیے محفوظ ہے کہ اللہ نے اس کی گارنٹی لی ہے، ورنہ انہوں نے کتاب کے ساتھ بھی کام ڈال دینا تھا. اتنا کا کام تو ضرور ڈال دیا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن کے بالکل اپوزٹ تفسیر کر دی ہے.
پہلے صفحے سے ہی تعریف شروع کر دی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمہ: سب نے یہی کیا ہے کہ تیری عبادت کرتے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے دعا مانگتے ہیں. آگے چھوٹا سا حاشیہ لگا ہوگا. یہ جو بزرگان دین کو پکارا جاتا ہے، اولیاء اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ بھی اللہ ہی سے ہوتی ہے. یعنی وہ اللہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تو نے ادھوری بات کی تھی، ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے. ہاں، تفسیر عثمانی دیوبندیوں کی سب سے مشہور تفسیر محمد الحسن دیوبند کے بڑوں میں سے ہے. انہوں نے ترجمہ لکھا تھا، اس کے اوپر حاشیہ بعد میں لکھا ہے شبیر احمد عثمانی نے. محمد علی جینا کو جنازہ پڑھایا تھا. تقی عثمانی صاحب کے ابا جی کے استاد مفتی شفیع صاحب. اور تفسیر کیا لکھ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی، کہ یہ بزرگوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے، یہ اللہ کے اذن سے ہی ان کے بارے میں ہے. اسی لیے تو سعودی والوں نے پھر اس پہ پابندی لگائی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو، یعنی یہودیوں کے بارے میں جنہیں کتاب دی گئی تھی. ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود تھی. میں نے قرآن کے تعارف میں بھی تورات اور انجیل کے آیت ٹیمپرڈ فارم میں آج بھی جو موجود ہے بائبل، وہ پیش کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں پروفیسیز موجود ہے، اور اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے. لیکن یہ وہی پیغمبر ہے، آخر زماں ہے، جن کی پروفیسیز ہمارے کتابوں میں موجود ہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہوا ہے، تو وہ اب کبھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یعنی انہوں نے طے کر لیا ہے کہ بات نہیں ماننی. دیٹس آل. تو اللہ انہیں زبردستی کیوں ہدایت دینی ہے؟ سوئے ہوئے شخص کو تو جگایا جا سکتا ہے، جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو جگانے کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ غیرت مند ہے. اللہ آپ سے بھیک نہیں مانگتا کہ آپ اللہ کو مانے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ بہت بے پرواہ ہے. پیغمبر تو پھر بھی تھوڑا ٹولریٹ کر جاتے تھے کہ چلو بات نہیں قبول کی، پھر چلے گئے، تیسری بار چلے گئے. ایون اللہ نے ڈانٹا بھی، عتاب بھی فرمایا، تب بھی چلے گئے امت پہ شفقت کے خاطر. ورنہ قرآن بار بار تو نہ کہتا کہ آپ کو ہلاک کر لوگے. ایک دفعہ ہی اللہ کا کہنا کافی تھا نا بھائی. حضور اس چیز کو حتیٰ کہ آپ دیکھیں بخاری مسلم میں آتا ہے، عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے، حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے. بعد میں کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اتنی جرت کیوں کی. یا رسول اللہ نے آپ کو تو منع کیا ہوا ہے. حضور نے وہاں بھی تعویل کر لی کہ بھائی اللہ نے مجھے کہا ہے چاہے تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، میں انہیں بخشوں گا نہیں. تو اللہ نے کو ہے مانگو یا نہ مانگو. تو میں ایک ٹرائی مار کے دیکھ ہی لیتا ہوں. شفقت کا پہلو تھا. ادروائز جو حضرت عمر سمجھتے تھے وہ صحیح تھا. عربی لینگویج میں یہی کہا جاتا ہے کر لے تجھے جو کچھ کرنا ہے، میں نہیں ماننا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن حضور نے اس کی بھی پلی لی. پھر اللہ نے اس سے بھی واضح الفاظ میں کہا کہ نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھانا ہے، نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے. یہ بار بار حضور کی شفقت کے پہلو ہے. رحمت للعالمین ہونے، صفت رحمت غالب ہونے کی. اللہ بھی رحم فرمانے والا ہے، لیکن اللہ کی جو
پرواہ والی صفت ہے نا، یہ سب سے الارمنگ چیز ہے انسان کے لیے، جس سے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ اللہم ما من نحیا یا تہو من نار فاحی ہی آل الاسلام ومن توفیتہ من نار فاتوفہ آل الایمان ومن ازلم ممن افتری علی اللہ کذبا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی وہ پیغمبر نہ ہو اور وہ یہ کلیم کرے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے۔ اس سے بڑا ظالم شخص کوئی نہیں ہو سکتا روئے عرض پہ۔ اب یہ بات سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے یہودیوں کی سے کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ بالفرض اگر رسول اللہ نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے تو سب سے بڑی ظالم پھر آپ کی شخصیت ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ او کذبا آیاتی، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہے تو پھر سب سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ کی آیت کو جھٹلائے گا۔ اور دوسری بات یہ درست ہے کہ رسول اللہ کے کیس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سینٹرڈ کر کے اس گناہ کی سنگینی بتائی کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی دعویٰ نبوت کرے اور وہ اللہ کا پیغمبر نہ ہو۔ اتنا بڑا جرم ہے اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اور اس کو وائس ورثہ کر لو کہ اگر وہ پیغمبر ہے اور تم اسے نہیں مان رہے ہو تو یہ بھی اسی لیول کا بڑا جرم ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک جو ظالم لوگ ہیں، جو حد درمی پہ اترے ہوئے ہیں، حق بات سے اناد کرنے والے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور قیامت کے دن ان سب لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان سے جو شرک کیا کرتے تھے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہے بھائی تمہارے شریک جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا تمہیں بچا لیں گے اللہ کے مقابلے پر؟ یہ آیت آپ پیش کہیں گے بتوں کے بارے میں۔ اچھا، بتوں کے بارے میں تو جو یقین کرے کہ وہ اللہ کے مقابلے پہ چھڑا لیں گے وہ تو ہے کافر، اور جو پیغمبروں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جناتوں کے بارے میں، مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں یہ یقین رکھے کہ وہ ڈھوس سے اللہ سے چھڑا لیں گے، وہ مومن کامل ہو جائیں گے، وہ ان سے بڑے مجرم ہو گئے کہ اللہ کو مان کر بھی شرک کر رہے۔ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا، تو اس کا جواب میں ان کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، واللہ اللہ کی قسم اے ہمارے رب، ہم نے تو زندگی میں کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ لو جی، باب فارغ، جس طرح یہاں جب پنجاب پولیس نے پکڑا نعرے لگانے والوں کو تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے پنجاب پولیس زندہ باد، پنجاب پولیس زندہ باد نعرے لگائے۔ یہ دنیا میں آپ منظر دیکھ لیں، یعنی پنجاب پولیس کے ڈر کے وجہ سے وہ لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے تیرا سر تن سے جدا، تیرا سر تن سے جدا، فلانے کا جدا، وہ پنجاب پولیس زندہ باد نعرے لگا رہے تھے۔ تو مجھے بتائیں، اللہ کی بارگاہ میں جب مجرم پیش ہو اور وہاں اللہ سے پوچھے کون سے بابے ہیں، کن کن کو پکارتے ہو، لے آؤ ان کو، تو انہوں نے تو یہی کہنا ہے یا اللہ میں نے تو شرک کبھی کیا ہی نہیں ہے، میرا کیا لینا دینا شرک سے۔ انظر کیف کذبوا اعلی انفسہم، اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ذرا کس طرح اپنے بارے میں خود ہی جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی جھٹلا دیا ہے، اپنے اس عقیدے کے منکر ہو گئے جو عقیدہ کل تک یہ نعروں میں لگایا کرتے تھے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے
جاتا رہا وہ چیز جو دنیا میں یہ جھوٹے عقیدے افطار بازیاں کیا کرتے تھے، اور آج سب کچھ غائب ہو گیا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے نا، ہاتھوں کے ٹوٹے اڑ جائے۔ جس چیز پہ ان کو ناز تھا، جس پہ تکیہ تھا، ختم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو غور سے آپ کی بات سنتے ہیں۔ بظاہر وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، لیکن ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے۔ أَن يَفْقَهُوهُ، کہ آپ کے بات کو سمجھ سکے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی ڈال دی ہے، آپ کی باتیں انہیں بوجھل لگتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جو بھی شرک میں مطلع ہے، آپ توحید کے اوپر آیت پڑھے تو دیکھیں کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ وہ جب پیغمبروں سے ان کے بوڑھوں نے نہیں سنی تو یہ ہم سے کب سنیں گے؟ پیغمبر کی بات سورۃ المومنون میں آتا ہے کہ اے نبی جب تم توحید کی بات کرتے ہو، قریب ہے جھپٹ پڑے تم پہ۔ سورہ المومن میں آتا ہے جب اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہو تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، جب اور ہستیوں کے ساتھ شریک کرتے ہو تو یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وہ توحید کو خوش سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں کی باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، کانوں پہ گرانی۔ وَإِن يَكْ كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ ہر معجزہ بھی دیکھ لے تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے۔ اس کا ذکر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 میں آئے گا۔ اللہ یہ ٹروتھ ریویل کرے گا کہ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ پیغمبر بات کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی بات اور ان کے دلوں کے درمیان میں نے ایک پردہ ڈال دیا ہے کہ بات سمجھ نہ آئے۔ لو جی، یہ تو کہتے ہیں بابے نگاہ مار کے ہدایت دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پیغمبر بھی قرآن پڑھے گا، انہیں ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ ہم نے مہر لگا دی ہے۔ کیوں؟ وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 میں آئے گا کہ جب پہلی دفعہ ان پہ حق کھلا تھا، انہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود ضد اور حد درمی کی، اس کے سبب اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے۔ اسی لیے اللہ کی مہر سے ڈرنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آمین۔ یہ ہر معجزہ، ہر نشانی دیکھ لے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، تو یہ صرف جھگڑتے ہی ہے آپ کے ساتھ، صرف حجت بازی کرتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی ان کے پاس یہی بہانہ ہوتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی آپ جو اگلے پیغمبروں کی کہانیاں سناتے ہیں، ان کی قوموں کا ذکر کرتے ہیں، یہ ایک سٹوریاں تھی، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وَهُمْ مَنْ حَوْنَا أَنْ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اس حق کی دعوت قبول کرنے سے، وَتَيْأَوْنَ أَنْ، اور خود بھی دور بھاگتے ہیں قرآن کی دعوت سے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اتنی باتیں سن کے کسی کے دماغ میں یہ بھی آ سکتا تھا کہ اللہ کو بڑی ٹینشن ہوگی کہ لوگ ایمان نہیں قبول کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہلاکت میں تو نہیں ڈال رہے مگر اپنے آپ کو، اور انہیں یہ شعور بھی نہیں ہے کہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ کوئی آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتا ہے کہ آپ لوگ اللہ کو مانو، زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات مل کے شیپ کرنا شروع کر دے، بافرض محال اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی بھی بن جائے، اللہ کی شان کو بڑھا نہیں سکتے۔ اللہ تو بے پرواہ ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ
کفو آل النار، کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب ہم انہیں جہنم کی آگ پر پیش کریں گے۔ فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، وہ کہیں گے اے کاش کسی طریقے سے ہم دوبارہ ایک بار دنیا میں چلے جائے تو ہم اللہ کی آیت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ ربنا ونکون من المؤمنین، اے رب ہمارے ہم تیری نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ہمیں یقین آ گیا ہے ہم ایمان والوں میں شامل ہوتے ہیں، ایک چانس اور دے دیں۔ اب اس کے اوپر اللہ کی ورڈکٹ سنیں۔ بلکہ بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، ان پر اب وہ چیز کھل گئی ہے قیامت کے دن جس کو یہ چھپایا کرتے تھے۔ یعنی پہلے بھی ان کو دل گواہی دیتا تھا کہ یار یہ دنیا اللہ نے ایسے ہی تو نہیں بنائی ہے، کسی نے تو بنائی ہے، اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے، لیکن ضد اور چودراہٹ کے وجہ سے انہوں نے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا، نبی علیہ السلام کا انکار کیا۔ اب آگے اس آیت کا اگلا ٹکڑا، وَلَوْ رُدُّوا، اگر انہیں ہم دنیا میں واپس بھی بھیج دیں، لَعَادُوا، پھر یہی کام کریں گے، لِمَا نُہُوا عَنْهُ، وہی حرکتیں کریں گے جس سے ہم نے منع کیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ کیسے ممکن ہوگا اتنا بڑا عذاب دیکھنے کے بعد اگر کوئی دنیا میں آ جائے اور دوبارہ وہی کام کرے؟ عقل تو اس سے تسلیم نہیں کرتی۔ آخرت کا عذاب دیکھ کر قرآن تو جھوٹا نہیں ہے۔ قرآن اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو دنیا میں شرک کرنے والے ہیں، قیامت والے دن اپنے شرک سے بھی بیزاری کریں گے، پھر کہیں گے افسوس یا اللہ ایک بار ہمیں تو دنیا میں بھیج دے، ہم تیرے پیغمبر پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی اطاعت بھی اختیار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہم ان کی بات مان کے انہیں بھیج بھی دے نا، اینڈ رزلٹ یہی ہونا ہے کہ انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے۔ ویسے یہ بڑی حیران کن بات ہے، میں نے اس کے اوپر بڑا سوچا، میری زندگی میں خیر کچھ واقعات بھی ایسے ہے، آپ لوگوں کی زندگی میں بھی ہوگی۔ آج سے آلموسٹ 8-10 سال پہلے کی بات ہے، میں اسلام آباد میں ٹیکسی کے لیے کھڑا تھا، تو ایک ٹیکسی والا آیا، اس کے ساتھ جب سفر سٹارٹ کیا تو میں نے اس کے ساتھ گپ شپ کی، تو وہ کہنے لگا مجھے اللہ نے نئی زندگی دی ہے، میں کھڑا تھا پیچھے سے بڑا ڈمپر آ کے چڑھ گیا۔ الشفا انٹرنیشنل میں کئی ہفتوں تک وہ وینٹیلیٹر پر تھا، اللہ نے نئی زندگی دی، حالانکہ رشتہ داروں نے تو امید چھوڑ دیے تھے، آ کے مل کر جا رہے تھے کہ اب یہ نہیں بچے گا، وینٹیلیٹر پہ سے تو کوئی بہت کم ہی واپس آتا ہے۔ تو میں نے اس سے پہلا سوال کیا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہے جی ٹائم ملے تو پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا صدق اللہ عظیم، اللہ نے سچ فرمایا، اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیجے تب بھی یہ یہی کچھ کریں گے جو یہ کرتے تھے۔ وہ دنیا میں واپس ہی آیا ہے نا موت کے منہ سے، اچھا یہ کیوں کرے گے؟ اس کے پیچھے آپ سمجھ لیں لاجک کیا ہے۔ اس کے پیچھے جو لاجک ہے نا وہ اصل میں یہ ہے کہ شیطان اور نفس انسان کو پٹی پڑھاتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے نا پھر اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، پتہ ہے کس امید پہ۔ یار ایک بار آخرت میں گئے تھے نا، چھوڑ ہی دیا نا اس نے، دوبارہ بھیج ہی دیا نا، تو پھر ایک چانس مل جائے گا کہ بھائی پورا قرآن دھمکیوں کا بھرا ہوا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جہنم میں جا کے واپس دنیا میں آ گئے، تو اب کون سی نئی چیز ہو جانی ہے؟ وہ ہے بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ لاجک ان کے دماغ میں آئے گی، اور یہی لاجک شیطان کے دماغ میں بھی ہے، اسی لیے ابھی تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی کہ خیر ہے چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایک چانس بھی نہیں رکھتا ہوا، اور دیکھیں اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو مرنے سے پہلے جو سلیبس دیا ہے اس میں بتا بھی دیا ہے
کہ یہ اس طرح کی تمنا کریں گے ہم انہیں دنیا میں واپس بھی نہیں بھیجیں گے، اور بھیجیں گے پھر بھی یہ نہیں یہی عمل کریں گے۔ اب کسی کے دماغ میں وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ سب سے بڑا جوا یہ زندگی ہے، پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے، اور دوسرا چانس بھی کوئی نہیں۔ کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری عمر میں 35 سال میں ڈیتھ ہوئی ہے، میں نے پلان کیا تھا کہ 40 سال کی عمر میں جا کے اللہ کے راستے میں آنا ہے، 5 سال کی ہی رہ گیا تھا، مجھے دے دیتا۔ وہ ہمیں لوگ رہا ہوتا ہے۔ دیکھ لے جن کو جنت کا راستہ ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جنت کے راستے پر ہے، اور جو جہنم کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ان کو آپ جو کچھ بتائیں وہ مانتے نہیں ہیں، اور جو خوف خدا رکھنے والے ہیں وہ ہر بات کو سیریس لیتے ہیں۔ وقالوا ان اھا الا حیاتنا الدنیا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں مگر دنیا کی زندگی، وما نحن مبعوثین، اور ہمیں کوئی مر کے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخری درجہ ہے ویسے جان چھڑانے کا، کہ انسان کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے، کوئی بلی نہیں ہے۔ بلی تو غائب نہیں ہوگی، ہاں لیکن گردن مروڑ کے چلے جائے گی۔ جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، ان کے پاس آخری حل ہے ڈینائل آف گاڈ، خدا کا ہی انکار کر دو، آخرت کا ہی انکار کر دو، تاکہ ہر وقت کا ٹینشن ختم ہو جائے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب یہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے۔ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، اور اللہ فرمائے گا بتاؤ کیا یہ سچ نہیں ہے مرنے کے بعد جی اٹھنا؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور اے ہمارے رب تیری قسم کہ ایسا ہی ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے چکھو پھر اب اس عذاب کا مزہ۔ یہاں تک تو شاید ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا اب یقین آ گیا، چلو ایک چانس دے دو۔ نہ، اس رب کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ماں تو یہ کچھ نہیں کرتی اولاد کے ساتھ، اللہ صرف 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا اس کے حق میں ہے جو اللہ کی مان لے، اور جو اللہ کی نہ مانے اس کے لیے اللہ بے پرواہ ہے۔ ماں اس لیے پسندی ہے کیونکہ وہ اپنے نفس اور احساسات سے مغلوب ہے۔ اللہ کے کوئی احساسات نہیں ہے کہ وہ مغلوب ہو۔ ماں تو اگر پوری زندگی اولاد نے نافرمانی کی ہو اور جیل میں چلے جائے، وہ اولاد ماں اس کی ضمانتیں کرواتی پھرے گی، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو کرسچنس لوگوں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے نا، کہ مسلمانوں کا خدا بڑا ظالم ہے۔ اچھا کرسچنس کو پتہ چل گیا ہے کہ خدا کا کانسیپٹ قرآن میں کیا ہے، مسلمانوں کو نہیں چلا۔ وہ کہتے ہیں گاڈ از آل لونگ، اتنا لونگ ہے کہ ایک عیسیٰ کو سولی چڑھا کے پوری انسانیت کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ یہ پیکیج کس کو نہیں قبول ہوگا؟ تو پھر میں نے کرسچنس کو یہ پھکی دی ہے الزامی جواب کے، تو چھوڑ دو، تم سچے ہو خدا کے کانسیپٹ میں یا ہم پریکٹیکلی خدا کی ایگزیکیوشن کو چیک کر لیتے ہیں۔ خدا کے جو دنیا میں فیصلے ہیں ان کو چیک کر لیتے ہیں۔ کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہو، اور بچپن میں اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو موت دے دے، آپ دشمن کے لیے بھی گوارا نہیں کریں گے؟ نہیں نا۔ تو خدا تو روزانہ ایسی عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ سوتیلی ماؤں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، ان میں سے کئی جو ہے وہ ڈان بن جاتے ہیں۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کے اس ڈیسیشن سے جو ان کی ماں کو مار دیا جاتا ہے۔ اگر گاڈ آل لونگ ہے تو اسے پسیج جانا چاہیے، ایسے بچوں کی ماں باپ کو موت نہیں دینی چاہیے۔
لیکن خدا پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ اس کے احساسات نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے کہ فرعون سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس نے مسلمانوں کو قتل کیا، سولی چڑھایا، اپنے نیک بندوں سے ماننے والوں سے محبت کرتا ہے، دوسروں کے لیے ان کی محبت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کہ ڈھیل دے دے، یہ سب فراڈ ہے، لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے اس کا کہ محبت کا راگ الاپ کر لوگوں نے اللہ کی مانی ہی چھوڑ دی۔ دنیا میں سب سے نان پریکٹسنگ اگر کوئی ریلیجن کے ماننے والے لوگ ہیں نا تو وہ ہے کرسچنس ہے۔ ایسا بیہودہ عقیدہ ان کو دے دیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا، کام چوک کے رکھا ہے، اور آج تو وہ سیکولر ہو گئے، دین سے برگشتہ ہو گئے۔ اسلام جو بچا ہوا ہے وہ اپنی اس تعلیمات کی وجہ سے، حالانکہ بزرگان دین نے ادھر بھی کسر نہیں چھوڑی، لیکن پھر بھی کتاب محفوظ تھی۔ کئی ہمارے جیسے 2-4 پاگل ہر زمانے میں رہے ہیں جو لوگوں کو بتاتے رہے کہ بھائی یہ وہ خدا نہیں ہے، کتابوں کا خدا اور ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔